طاقت ہے تو پھر اور کپڑے بھی ہم اوپر لگاتے ہیں، ان کپڑوں سے بھی مانگا جائے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نعمان کا کیا ہے، یہ کیا، یہ ابلیس نے جو قیاس کیا تھا یہ وہی قیاس ہے۔ اگر وہ شیعہ ہے تو اس کو بولنا ہی نہیں چاہے، مگر وہ درجے اول کا جو جاہل ہے، اس نے سورہ کافی پڑھی نہیں، اس نے کتب اخبار پڑھی نہیں، جس نے بھی یہ بکواس لگائی ہے تو وہ خود جاہل ہے، یہ قیاس ہے۔ حضرت یعقوب کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ اگر کہتے میں کپڑے بدل کر دیتا ہوں، بنائی دیتا ہوں، تو کون اس کا انکار ہے؟ بات ہے تیرے کپڑے کی، ارے بات ہے تیرے کپڑے کی جو تو دکان سے خرید لاتا ہے تو وہ بدل دیتا ہے، تیرے کپڑے میں کپڑا نکال۔ اس پر میں کیا بات کروں، بس یہ تو جہالت ہے، جہالت ہی جہالت ہے بھائی۔ وہ تو نبی کا کپڑا اللہ کے حکم سے، تو نے کپڑا خود خریدا نہ مراد، تو بھی نہ پاک جو تو کپڑا لایا وہ بھی تجھ جیسا کپڑا، اس سے کیسے مانگا جائے گا، اس کو برکت کیسے کہا جائے گا؟ یہ عظیم جہالت ہے، یہ عظیم عداوت ہے توحید والوں کے ساتھ۔ اب یہ سوال ملا، میں نے یہ جواب دے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا فرمایا قرآن میں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اگر تعارف کرو تو تعارف اسی کا نام ہے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہر چیز کو پیدا کرے، وہ اللہ ہے۔ پھر صرف پیدا کرنا صرف اللہ کا نام نہیں، ثم رزقکم، پھر وہ روزی بھی دے، صرف پیدا نہ کرے بلکہ جن کو پیدا کیا ہے اس پر روزی بھی کھلا سکے۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، قیامت تک اس کی روزی ختم نہیں ہونے والی۔ فرمایا وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ نے فرمایا تم جتنا خرچ کرتے رہو گے، جتنا خرچ تم کرتے رہو گے تمہارا رزق کم ہوتا جاتا ہے، اور جتنا میں رزق پیدا کروں اتنا میرا خزانہ بڑھتا ہے۔ فرمایا وما عندکم ینفد، اور جو تم خرچ کرو گے وہ کم ہوتا جائے گا، اور میں جتنے بھی اپنی روزی چلاؤں میری روزی بڑھتی رہے گی، کیونکہ میں روزی پیدا کرنے والا، کیونکہ میں روزی کو تقسیم کرنے والا۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہی وہ خالق ہے اور اللہ ہی روزی بانٹتا ہے، مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رزق بانٹنے والی مخلوق ہوتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں وہ مخلوق پیدا بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر مخلوق تو نام ہے پیدا ہوئی تھی، جب وہ پیدا نہیں ہوا تو کون بانٹا تھا؟ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تو خدا کی مخلوق پہلے تھی یا نہ؟ کوئی ہمارا نبی، کوئی ہمارا امام آدم سے پہلے نہیں، سمجھا دو، کوئی بھی ہمارا نبی، کوئی بھی ہمارا امام آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں۔ میں بتاتا ہوں مگر آدم سے پہلے مخلوق ہے، آدم سے پہلے جنات ہیں جو مخلوق سے، جو سب مخلوق سے زیادہ ہے۔ آدم سے پہلے جنات بھی ہیں، جنات سے پہلے ملائکہ بھی ہیں۔ اب بتاؤ اگر روزی بانٹنے والا جب پیدا ہی نہیں ہوا تو روزی کون بانٹتا تھا؟ پھر میں یہ پوچھوں کہ وہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ روزی بانٹتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں؟ جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اگر کوئی مخلوق مانگے تو پھر بھائی جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں اشخاص فلاں افراد روزی بانٹتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کتنے جب بھی پڑھتے ہیں کہ کیا بات، اور نماز اتنی استغراق سے پڑھتے ہیں کہ کتنے تیر لگ جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ مجھے کیا مجھے لگا ہے یا نہیں۔ اتنی اللہ کی دربار میں پورے حضور قلبی سے نماز پڑھتے ہیں، ان پر یہ اتنا بڑا الزام ہے۔ جب امام نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو ابھی وہ اتنی اللہ کے دربار میں ہے، دنیا والوں کا پتہ کچھ کو نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نماز میں ہو اور مخلوق اللہ کے صرف بندے تو نہیں ہے، صرف حیوان تو نہیں ہے، صرف درندے تو نہیں ہے، صرف چرند تو نہیں ہے، اب پانیوں کے اندر، سمندروں کے تہوں کے اندر، زمینوں کے تہوں کے اندر، آسمان کے اندر اور وہاں مخلوق ہے جنہیں ہمیں نام تک نہیں آتا۔ اللہ نے فرما دیا محمد رسول اللہ سب سے زیادہ ہے، آپ کے سب سے نیچے ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما یعلم جنود ربک الا هو، محمد خالق میں ہوں، جتنے مخلوق میں نے پیدا کی ہے میں تجھے بتایا نہیں ہوگی۔
ربک الا ہو، اے محمد تیری رب کی کائنات اور صرف رب ہی جانتا ہے۔ میں نے کتنی کائنات پیدا کی ہے، جب محمد بھی نہیں وہ ساری مخلوق جان سکتا تو نائب رسول کیا جانتا؟ تو نائب رسول جب جانتا نہیں مخلوق کو تو اس کو روزی کیسے پہنچائے گا؟ پھر بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام پر شہادت بھی آئی ہے یا نہیں؟ جب شہادت آئی ہے تو بتاؤ شہادت کے بعد روزی کون پا دے گا؟ اگر شہادت مسلمان سمجھنے کوشش کرو، کوئی بھی مخلوق اللہ کا رزق نہ پیدا سکتی ہے نہ بانٹ سکتی ہے۔ کیوں کہ مخلوق اتنی تعداد ہے، اس نے قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے سوا مخلوق کے تعداد کو کوئی نہیں جانتا، الا ہو، صرف میں ہی جانتا ہوں تو میں نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی توحید ہے، یہ رب کی توحید ہے۔ ہمارے درس آل محمد میں آپ کو توحید ملتی ہے، ورنہ لوگ اتنے تو اللہ کے دشمن ہو گئے ہیں، الامان والحفیظ سارا مذہب قیاس اور عقل پر چلاتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ لو کان الدین برائے، اگر دین عقل کا محتاج ہے، اگر دین کسی کی عقل کا پابند و محتاج ہوتا تو میں اپنے وضو کے اندر اپنے پاؤں کے نچلے طرف سے مسا کرتا، پاؤں کے اوپر نہ کرتا، کیونکہ میں علی کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو جو نچلا حصہ ہے پاؤں کا نجاست یا کوئی بھی قسم کے ناپاکی نیچے سے لگتی ہے، اوپر سے نہیں لگتی۔ تو میں علی کا عقل اور رائے یہ تھی کہ میں اپنے پاؤں کے نچلے حصے پر مسا کروں، مگر میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا وہ جو رسول پاک پاؤں کے نچلے حصے کو چھوڑتے ہوئے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسا کرتے تھے، تو میں علی نے اپنے عقل و رائے کو چھوڑ کر محمد کی پیروی کی۔ جب علی علیہ السلام قیاس کو نہیں مانتا، جب علی علیہ السلام کہتا ہے قیاس شریعت میں حرام ہے، اور یہ صرف شیعہ کی روایت نہیں ہے، سنن ابو داؤد میں لکھی ہوئی ہے، یہ قول علی ترمذی میں لکھا ہے، یہ قول ابن ابی شیبہ میں ہے، یہ قول مسلم کے حاکم میں ہے، یہ قول مجموع الزوائد میں ہے، یہ فتح الباری میں ہے، یہ عمدۃ القاری میں ہے، یہ تہذیب التہذیب میں ہے۔ مسلمان تیرے 20 کتابوں میں، تیرے 20 کتابوں میں قول علی پوچھ رہا ہے کہ دین جو ہے وہ عقل سے نہیں بنایا جاتا، قیاس حرام ہے، قیاس سے دین بنانے والوں خبردار۔ ہمارے رسول نے پابندی ڈال رکھی ہے، امام الانبیاء نے پابندی ڈالی ہوئی ہے کہ خبردار ان اول من قاس و ابلیس، قیاس کرنے والا جو سب سے پہلا ہے وہ ابلیس ہے۔ تو کھول کے دیکھ ابن ابی شیبہ پر رسول کا فرمان ہے، تو تفسیر سورہ منصور کھول کے دیکھ اس رسول کا فرمان ہے، تو سنن دارمی کو کھول کے پڑھ، امام دارمی کی کتاب ہے سنن دارمی، اس جلد اول اسی کے اندر میں لکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک باب ہے، سنن ابن ماجہ میں ایک باب ہے، باب فی ذم القیاس۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ باب ہے قیاس کی مذمت میں، یعنی اسلام میں جو قیاس کرنا حرام ہوتا ہے تو لوگوں نے قیاس کو اسلام کا چوتھا حصہ مان لیا ہے۔ اب بتاؤ یہ کتنا ظلم ہے، یہ عقل کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ عقل کی تقاضا ہے، ہمارا قیاس یہ وجوب بولتا ہے، ہمارا قیاس یہ کہتا ہے۔ تو یہ تو موضوع کی بات ہے، رسول اللہ نے قیاس کو حرام کیا۔ آئیے میں ایک حدیث پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے کتاب سے ایک حدیث پڑھتا ہوں، یعنی جو مسلمانوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، عارف حق لاسانی، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے پیر، اوپر وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بنت طالبین میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر کو امت فرقہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے جو 72 ہیں وہ ناری ہوں گے، ایک جو فرقہ ہے وہ جنتی ہوں گے، مگر اشد فتنة للناس یکیسون دینہم برائیہم۔ رسول پاک نے فرمایا ان 72 فرقوں میں سے جو سب سے زیادہ فتنے بعد ہوگا وہ وہی فرقہ ہوگا جو قیاس کا قائل ہوگا۔ بھائی پیران کی وہ بھی محمد کی زبانی، بھائی پیران کی تو لوگوں کے ہاں خود بھی حجت ہیں،
وہ سارے پیروں کے پیر ہیں بھائی، اس وقت اپنی بات کرتے تو لوگ جھک جاتے، مگر